سود کو حرام فرمانے میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ مالی معاوضے والی چیزوں میں بغیر کسی عوض کے مال لیا جاتا ہے، اور یہ سری ناانصافی ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کسی کو مال دیا اور اس مال سے اسے نفع ہوتا ہے اور اس کے عوض وہ ہمیں نفع دیتا ہے، لیکن کسی کو روپے دیے اور اس کے اوپر نفع لیا تو یہ قرض ہے، اور قرض تبرع ہوتا ہے، اور تبرع کے اوپر نفع نہیں لیا جا سکتا، بلکہ اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض کہ جو نفع لائے وہ سود ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ سود کا رواج تجارتوں کو خراب کرتا ہے۔ سود خور کو بغیر کسی محنت کے مال کا حاصل ہونا تجارت کی مشقتوں اور خطروں سے کہیں زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے، اور تجارتوں کی کمی انسانی معاشرت کو ضرر پہنچاتی ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ سود کے رواج سے باہمی محبت کے سلوک کو نقصان پہنچتا ہے، کہ جب آدمی سود کا عادی ہو گیا تو وہ کسی کو قرض حسن سے امداد پہنچانا گوارا نہیں کرتا۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ سود سے انسان کی طبیعت میں درندوں سے زیادہ بے رحمی پیدا ہوتی ہے، اور سود خور اپنے مقروض کی تباہی اور بربادی کا خواہش مند رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سود میں اور بڑے بڑے نقصان ہیں، اور شریعت کی سود سے ممانعت عین حکمت ہے۔